والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا روایت فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب خاتم النبیین کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، سرکار کا فرمان ہے، من اعتکف فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جس شخص نے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا یعنی 10 دن کا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج ادا کیے اور 2 عمرے ادا کیے۔ سبھی اسی احتشام یہ اعتکاف کے حوالے سے آپ نے چند باتیں جو ہے وہ چند احادیث سے مبارکہ سماعت کر لی اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے۔ آج کا یہ بیان اہم ہے تمام ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے کہ جو آج کے دن اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ احباب یعنی جتنے ہمارے مرد حضرات ہیں، بچے ہیں، وہ اعتکاف کے مسائل کو سنتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، لیکن ماؤں کو اور بہنوں کو اعتکاف کے حوالے سے علم نہیں ہوتا، تو کچھ باتیں انہی کے حوالے سے تاکہ انہیں اعتکاف کے جیتا اور ضروری مسائل کا ادراک ہو سکے اور آپ کو بھی علم ہو سکے اور آگاہی ہو سکے۔ یاد رکھیے، جو بھی اسلامی بہنیں ہیں یعنی جو مائیں بہنیں بچیاں آج اعتکاف بیٹھیں گی، وہ گھر میں اعتکاف کریں گی، لیکن گھر کے اندر کہاں پر؟ اس جگہ کو کہا جاتا ہے مسجد بیت۔ مسجد بیت کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ ہوتی ہے جو عورت گھر میں اپنی نماز ادا کرنے کے لیے مخصوص کر لیتی ہے۔ گھر بڑا ہے، چھوٹا ہے، لیکن لیڈیز یعنی جو بہن ہے، بچی ہے یا ماں ہے، وہ گھر میں نماز ادا کرتی ہے، تو اس نے گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کر لی ہے کہ میں نے نماز یہیں ادا کرنی ہے۔ اب اعتکاف کا اس نے ارادہ کیا تو اسی مقام پر ہی اعتکاف بیٹھے گی جہاں وہ نماز پڑھتی ہے۔ اگر ابھی تک اس کی نماز کی جگہ مخصوص نہیں ہے لیکن اس نے اعتکاف بیٹھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف سے پہلے اپنی نماز کی جگہ مخصوص کریں، پھر اس کے بعد اس مقام پر اعتکاف کریں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اور ضروری بات ہے یہ تمام بہنوں کے لیے کہ جنہوں نے آج اعتکاف جو ہے وہ بیٹھنا ہے۔ جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر ہو سکے تھوڑا سا جگہ کو اونچی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، نہ بھی کریں لیکن جگہ پاک اور صاف ہو۔ یہ 2 باتیں آپ نے سمجھ لی۔ جگہ یا تو پہلے سے مخصوص ہے نماز کے لیے تو بیٹھ جائیں اعتکاف، ابھی تک مخصوص نہیں کی تو اب مخصوص کر لیں کہ میں یہاں نماز پڑھوں گی، پھر وہاں پہ جا کے آپ نے اعتکاف کر لیں۔ کمرہ الگ ہے، کسی کا آنا جانا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پردے لگانے ہیں، مجبوری ہے، کمرے میں دوسرے آباد بھی آتے ہیں، تو خلوت کے لیے، خلوت کس کو کہتے ہیں؟ تنہائی کو۔ اعتکاف کے اندر آپ کو تنہائی چاہیے۔ آپ رب کی مہمان ہیں یا آپ لوگ رب کے مہمان ہیں، تو جتنا تنہائی آپ کو ملے گی آپ نے اپنے رب سے
گفتگو اسی طریقے سے کرنی ہے. رب سے آپ نے کلام کرنا ہے، رب سے آپ نے باتیں کرنی ہے، رب سے آپ نے رب کی بارگاہ میں قرآن پیش کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، ذکر و اذکار کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے. اگر گھر میں آنا جانا ہے اس کمرے میں تو پردہ باندھ لیں، نہیں آنا جانا تو ضروری نہیں ہے کہ پردہ باندھیں. اچھا، دوسری بات، یہ بات آپ نے سمجھ لی، جو آپ کا ذاتی گھر ہے آپ نے اعتکاف وہیں کرنا ہے. ایسا نہیں ایک دوست سے نہیں کہ میں دوسرے دوست کے گھر میں جا کے اعتکاف کروں گی، ایسا نہیں ہو سکتا. اپنے گھر میں ہی اعتکاف کرنا. اس کے ساتھ ایک اور بات ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. نماز کے لیے منع نہیں کیا گیا، شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اگر اعتکاف بیٹھنا ہے تو آپ کو اپنے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے. وہ آپ کو اجازت دیں گے تو آپ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، ورنہ آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی. اگر اجازت نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شوہر کی فرما برداری آپ کے لیے فرض ہے، اعتکاف سنت ہے. آپ نے شوہر کی بات کو ماننی ہے اور آگے سے سخت رویہ نہیں کرنا اور مزید سختی والا بھی رویہ نہیں کرنا. اس کے علاوہ شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے تو اب وہ منع نہیں کر سکتا، کیونکہ اعتکاف جو ہے وہ شروع ہو گیا. پرمیشن الاؤڈ ہو گئی، پرمیشن دے دی گئی، بیوی بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد شوہر کہتا آپ اٹھ جاؤ، نہیں، اب ایسا وہ نہیں کر سکتا. اس کے پاس اختیار پہلے تھا، اب نہیں رہا، اب وہ بیٹھ گئے. اسی طریقے سے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے وہ یاد رکھیں کہ جو ان کے مہینے کے معاملات ہوتے ہیں، نپاکی کے جو ایام ہوتے ہیں، ان سے پاک صاف ہونا ضروری ہے. وہ مینسز ہیں، وہ حیض ہے، وہ نفاس ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، ان سے پاک صاف ہونا ضروری ہے. آپ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. اگر وہ سلسلہ جاری ہے آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی. یہ بہت امپورٹنٹ بات میں نے آپ سے ذکر کی ہے، آپ کو بتانا ضروری تھا. اس کے ساتھ ساتھ اگر اعتکاف کے دوران عورت کا سلسلہ ناپاکی والا شروع ہو گیا تو پھر یاد رکھیے گا اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ اعتکاف سے اٹھ جائے گی. اور جب اعتکاف سے اٹھ جائے گی تو عید کے بعد وہ قضا کرے گی اعتکاف، لیکن ایک دن کا اعتکاف ہوتا ہے قضا. چاہے کوئی مرد کسی وجہ سے اٹھ گیا یا لیڈیز اٹھ گئی، توڑ دیا اعتکاف، تو اعتکاف 10 دن کا قضا نہیں ہوتا. یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. بعد میں صرف ایک دن کا قضا ہوتا ہے اعتکاف سمیت روزے دن. روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے اور ایک دن کا اعتکاف ہوتا ہے. مغرب سے پہلے بیٹھنا ہوتا ہے، دوسرے دن مغرب کے بعد اٹھ جانا ہوتا ہے. تو یہ اعتکاف کے حوالے سے باتیں تھی. اس کے ساتھ ایک اور بات، شرعی ضروریات کے بغیر اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں ہے. یعنی اعتکاف کی جگہ ہے، آپ نے مختص کی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نکل کے گھر والوں کے لیے روٹیاں بھی بنا رہی ہیں، کھانے بھی بنا رہی ہیں، ادھر بھی جا رہی ہیں، ادھر بھی جا رہی ہیں، اس کمرے میں بھی جا رہی ہیں. نہیں، ایسا نہیں کر سکتی. جس جگہ آپ اعتکاف بیٹھی ہیں، شرعی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو واش روم کی حاجت ہوگی آپ جائیں، آپ کو وضو کی حاجت ہوگی آپ جائیں، باقی اس کے علاوہ کوئی شرعی حاجت نہیں ہے. آپ کے گھر میں افراد موجود ہیں تو آپ کو افطاری وہیں لا کر دیں گے، کھانا وہیں لا کر دیں گے، سحری وہیں لا کر دیں گے، آپ کے سارے معاملات وہیں ہوں گے. ہاں، گھر میں ایک بوڑھا ہے، ایک ہی بوڑھی ہے، سمجھ لیں ہماری ایک دادی ہے، ایک دادا ہے. تو اعتکاف، اب دادی نے اعتکاف کرنا ہے، دادا جی ہیں، وہ بیچارہ بوڑھا ہے، اس کے لیے کوئی اہتمام کرنے والا نہیں ہے، تو اماں جی ساتھ اعتکاف بھی کریں اور ساتھ اپنے بابا جی کو کھانا بھی پکا کے دیں. وہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے گھر میں کوئی اور کرنے والا نہیں ہے. وہ اتنا نکلے، ان کے لیے کھانا بنائیں، انہیں پیش کر دیں اور اس کے بعد واپس اپنی جگہ پر آ جائیں. تو اس صورت میں جب ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے، یہ شرعی ضرورت ہے. یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں نا بیچارے بوڑھے، اولاد نے ان کو الگ کر دیا تو بیچارے کیا کریں، ان کے لیے شرعی ضرورت ہے، باقی اوروں کے لیے نہیں ہے. جس کمرے میں اعتکاف ماں نے، بہن نے، بیٹی نے، بچی نے کیا، وہ دوسرے کمرے میں نہیں جائے گی. گھر میں افراد ہیں، ہر چیز اس کے سامنے پیش کر دی جائے. سامنے سی احتشام، یہ کچھ باتیں تھی. ہاں،
کوئی ہماری ماں اعتکاف کے اندر ہے، گھر کی سربراہ ہے، بچوں کو اس نے لازمی بات ہے وقتاً فوقتاً اس نے نصیحت واز تو کرنی ہوتی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اپنے بچوں کو نصیحت واز کر سکتی ہے، بیٹا یہ کام ایسے کر لینا، یہ کر لینا، ضرورت والی چیز ہے، بیٹا یہ پکا لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا، کر سکتی ہے۔ جگہ میں اعتکاف کی جگہ میں وہ ماں بہن بچی جو گھر کی سربراہ ہے، جس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تو اپنے کسی بچے کو بیٹی کو بلا کے بیٹا یہ پکا لینا، یہ کر لینا، یہ کر، لیکن ضرورت والی بات، غیر ضروری نہیں۔ اکثر وہ اچھا وہ دوسری آنٹی خالہ فلانے کی نہیں، یہ باتیں نہیں کرتی، یہ میں آپ سے ذکر کروں، یہ والی باتیں نہیں ہیں، صرف ضروری باتیں۔ ہماری مائیں جو اعتکاف بیٹھے گی اپنے بچوں کو وہاں بیٹھ کے نصیحت کر سکتی ہیں، بیٹا یہ پکا لو، یہ کر لو، یہ کر لو، ضروری بات۔ اس کے علاوہ یہ کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کی گوشت گزار کی ہیں۔ کوئی ضروری اتنا ضروری کام تھا جو ان کو کوئی اپنا کپڑا یا کوئی چادر سینی پڑ گئی تو اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کے وہ سی پرو سکتی، جو ضروری تھا کہ یار میں نے سینا ہے، یہ مجھے ضروری ہے، اس کو میں نے باندھنا ہے، یہ کرنا ہے، یا سوئی دھاگا لگانا ہے، وہ کر سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو سامعین عزیز احتشام، یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کی گوشت گزار کر دی ہیں۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی آج اعتکاف بیٹھیں گے، ہمارے بھائی لوگ آئے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، انشاءاللہ بھی ان کو بھی کچھ ٹریننگ دی جائے گی اوپر انشاءاللہ۔ ان کے حوالے سے بھی مزید اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں، مغرب غروب آفتاب سے پہلے پہلے اعتکاف بیٹھ جائیے گا۔ تو آزاد کا ٹائم ہے 6:59 ہے، 6:58 ہے۔ تو میری گزارش ہوگی ماؤں بہنوں سے کہ آپ 6:30 پر اپنی اعتکاف کی جگہ میں جا کے بیٹھ جائیں، 6:30 پر بیٹھ جائیں اور نیت کر لیں۔ آپ کو زبانی اگر عربی والی نہیں آتی بس یہ نیت کر لیں کہ اللہ پاک میں 10 دن کی سنت اعتکاف کی تیرے رضا کے لیے، تیرے محبوب کے رضا کے لیے نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول، بس یہ نیت ہوتی ہے۔ ہم اکثر نیت کر بھی لیتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے، نویت سنت الاعتکاف، یہ کر کے سنت اعتکاف کے لیے اللہ پاک 10 دن تیرے رضا کے لیے سنت اعتکاف کی، تیرے محبوب کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہی ہیں، اسے قبول فرما، بس یہ نیت ہوتی ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ اپنے ذکر و اذکار شروع کر دیں۔ یاد رکھیں کہ اعتکاف کا ایک مقصد ہے، میں نے فضیلت آپ کے سامنے 2 بڑی فضیلتیں ذکر کی، سارے گناہوں کی بخشش، 2 حج، 2 عمرے، لیکن کیسے ملیں گے؟ جب اعتکاف کے تمام آداب، تمام ساری چیزیں، تمام احترام، تمام تقاضے آپ پورے کریں گے یا آپ پوری کریں گے، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی، تو آپ کو ساری چیزیں ملیں گی۔ 10 دن آپ آ کر بیٹھے اللہ کے گھر میں یا مائیں بہنیں بیٹھیں گی تو آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ اب آپ کو بڑا مقام مل رہا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب اللہ کے مہمان بن گئے تو پھر اب آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لیں، ہر چیز باہر چھوڑ دی ہم نے۔ اب اللہ کے گھر میں آگے 10 دن کے لیے اب آپ کی ایک نیت ہو، ایک مقصد ہو، یا اللہ کا تجھے راضی کرنا ہے، تیرے محبوب کو راضی کرنا ہے، بس۔ باقی تو یا اللہ کا جزا تو تجھے دینی ہی دینی ہے، جزا دینے والی تو تیری ذات ہے، تیری درگاہ میں آئے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے اندر کو تبدیل کرنے کے لیے، بس یہ کام کریں، دعائیں کریں، ہمارے لیے بھی کریں، سب کے لیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ جتنے احباب اس مسجد میں بیٹھ رہے ہیں ابھی اوپر آ جائیں گے، تمام احباب اوپر انشاءاللہ وزید چند باتیں آپ سے ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ وزید، پھر آپ کے اعتکاف کا بھی سلسلہ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو آج اعتکاف بیٹھنے کی ہمارے وطن عزیز میں اور جہاں جہاں سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں سعادتیں حاصل کر رہی ہیں، یا اللہ پاک ان کے اعتکاف کو قبول بھی فرما اور ان کے لیے اعتکاف میں آسانیاں بھی پیدا فرما، قدم قدم پر کھڑی لمحہ لمحہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور انہیں عبادت کا ذوق، شوق، جذبہ، خوشیاں نصیب فرما اور ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔